مدنی مشورہ، دعوت اسلامی میں میٹنگ کو مدنی مشورہ کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں ہے اس کی اہمیت تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی اور کیا ارشاد فرمایا؟ شاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ کس لیے؟ تاکہ صحابہ کی حوصلہ افزائی ہو، عزت افزائی ہو، اور ان کی تربیت ہو کہ تم بھی مشورہ کیا کرو۔ میں نبی ہو کر، رسول ہو کر، مجھ پر وحی نازل ہوتی، میں پھر بھی مشورہ کرتا ہوں، تم پر تو وحی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ رسول مشورے سے مستغنی ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ مستغنی ہے، وہ تو رب کائنات ہے، ازلی ابدی اس کی شان ہے، اس کی ہستی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ وہ رب کے محبوب ہیں، رب سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، وہی نازل ہوتی۔ مشورہ کرنے کے فوائد: جو مشورہ کرتا ہے اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ جو مشورہ کرتا ہے اللہ پاک افضل رائے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، نادم میں نے شرمندہ، شرمسار۔ جس نے مشورہ کیا اس سے ثواب و درستی نہیں روکی جاتی، ثواب صاد کے ساتھ، یعنی درستی، درست رائے۔ عقل کے لیے 3 مفید چیزیں: علماء سے مشورہ، امور کا تجربہ ہونا، کام میں ٹھہراؤ سلجھاؤ ہونا۔ جب آدمی اللہ پاک سے استخارہ کرتا ہے، دوستوں سے مشورہ کرتا ہے اور اپنی عقل سے خوب غور و خوض کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کا معاملہ اس کی پسند کے مطابق کر دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ استخارہ کرنا ہے رب سے، دوستوں سے مشورہ کرنا ہے، وہ خوب غور کرنا ہے۔ غور کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ خالی کام ہی کرنا ہے؟ نگران تو سوچے گا نا میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ پیشگی جدول اور طے شدہ کام، شریعت، تنظیم، وہ سارے طے شدہ معاملات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ امت کے لیے فائدے والا مشورہ یہ ہے، تلاحق کے انظار و افکار، یعنی نظریات کے آپس میں ملنے سے بارہا وہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صاحب رائے یعنی عقل مند کی نظر دماغ میں بھی نہ تھی۔ اس کو میں اپنے انداز سے آسان تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی اس بات کو نہیں پہنچتا کہ جس پر چند لوگ مشورہ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اپنی عقل کو نہ دوڑائیں، تنظیمی طریقہ کار کو فالو کریں۔ یہ یوسی کیسے چلے گی؟ اس میں ذمہ دار کون بنے گا؟ کس کو کیا کام دینا ہے؟ یہ آپ مشورہ کریں۔ جو مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں کہ آپ مشورہ کرتے۔ اب دعوت اسلامی میں اعتکاف کو پچھلے سال 1 ماہ کا قافلہ تنظیمی طور پر قرار دیا گیا، تنظیمی طور پر کہ 1 ماہ کا اعتکاف، 1 ماہ کا قافلہ، آخری عشرے کا اعتکاف 12 دن کا قافلہ شمار ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، سوال ہونے کے بعد سمجھ میں تو آتا ہے، قافلہ مجلس جو کہے ان سے مشورہ کر لیں۔ اب نگران شورا فوراً کال کرتے ہیں حاجی امین قافلہ کو، جو رکن شورا ہیں، قافلے کے نگران ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ اس کو یس کرتے ہیں تو اب اناؤنس کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کسی کی مجال ہے کہ امیر اعلان کر دیں اور آگے سے وہ کوئی چونو چرا کرے کہ آگے سے کلام کرے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟
الحمدللہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی بنانے والے بھی ہیں، چلانے والے بھی ہیں، ہمارے آنر ہیں، ہمارے آنر ہیں۔ اچھا وہ تو مشورہ کریں، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے نا۔ تو مشورہ، اچھا امیر اہل سنت یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اس کی تصویر نظر آتے ہیں آپ۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اور اس کا مطلب ہے کہ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، متنفر نہ کرو۔ تو ہمارا مشورہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، طے شدہ وقت کے ساتھ ہونا چاہیے، ایڈوانس میں طے شدہ معاملات ہیں، پوائنٹس پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، سب یہ ہو۔ پھر ماحول کیسا ہو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا تھانے دار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ماحول یہ بناؤ کہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے، نگران صاحب بیٹھے ہوئے، بہت با اخلاق مسکرانے والی شخصیت بیٹھے ہوئے، حوصلہ افزائی کرنے والے بیٹھے ہوئے، اچھے کام پر ہمت بڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کمزوری پر بہت اچھے انداز سے، اچھا یہ نہیں کر سکے آپ، او ہو چلے آئندہ کیجیے گا، ہمت کیجیے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، آپ ہمت رکھیں۔ یہ انداز ہونا کہ یار ذمہ داری کیوں لیے بھائی جب نہیں کر پاتے، تو یہ انداز ہوگا تو بھاگ جائے گا، اٹھ کے چلے جائے گا مشورے سے، پھر کیا کریں گے؟ بعض ٹیچرز جو ہیں، ہم نے کالج میں ماحول دیکھا ہے، ان کا مزاج ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم نے دیکھا بعض اسٹوڈنٹ اس ٹیچر اور پروفیسر کے لیکچر کے دوران واک آؤٹ کر جاتے، اٹھ کے سامنے جا رہے ہیں اور وہ حیران ہیں۔ اب اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ایسا انداز کیوں اختیار کیا؟ اسٹوڈنٹس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹیچر کو ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اٹھ کے جائیں۔ تو اسی طرح نگران کو ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے کیونکہ مشورے میں آئے نہیں کہ یار بے عزتی کرانے جانا ہے میں نے۔ حوصلہ افزائی، مسکراہٹ، پیار سب کو پسند ہے، جھڑکیاں کس کو پسند ہوتی ہیں؟ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب مسکرانے والے اور شفقت فرمانے والے آقا کے غلام، ہم ان کو جھڑکیاں سنا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، ان کی بخشش کے لیے قیامت کے روز، اللہ اکبر، آپ پریشان ہوں گے، اور ہم انہی کو امتیوں کو جھڑکیاں سنا رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، کرتے نہیں ہو، یہ نہیں کرتے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مشورہ قربت کا باعث بنے، مشورہ حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ کسی نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پہلے جو 3 خلفاء گزرے، بڑی فتوحات ہوئیں، بڑی اسلام کی ترقی ہوئی، آپ کے دور کے اندر ترقیاں رک گئی ہیں، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ میرے آقا مولا علی تو بہت بڑے عالم ہیں نا، فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر آپ ہیں۔ ان سے کون بات کرے گا بھائی، مولا علی۔ اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ غلط بات کریں، تو سچی بات کرنے والے، موقع پر بات کرنے والے، چپ کرانے والے۔ تو مشیر کیسا ہو؟ یوسی نگران جو ہے اپنی مشاورت سے مشورہ نہیں کر رہا، اپنے کزن سے مشورہ کر رہا ہے۔ یوسی نگران اپنی مشاورت سے مشورہ نہیں کر رہا، اپنے بیسٹ فرینڈ سے مشورہ کر رہا ہے۔ یوسی نگران گھر والی سے مشورہ کر رہا ہے۔ ارے عقل مندوں میں رہنا نہیں تو نے بھائی، اللہ یہ عقل عطا فرمائے کہ مشورہ کس سے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، کس معاملے میں کس سے کرنا ہے۔ بعض مشورے نگران سے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا کس کام کے لیے مشورہ کرنا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی یہ مشورہ کرے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، تو اس کو عقل مند کون کہے گا بھائی؟ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ مشورہ یہ ہونا ہے کہ مشورے مدنی مذاکرے کا اہتمام کہاں کرنا ہے، دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا یہ مشورہ نہیں ہوگا، کہاں دیکھنا ہے، انتظام کون کرے گا، کون سا کام کس کے ذمے ہوگا، 12 دینی کام کرنے یا نہیں کرنے یہ مشورہ تھوڑی ہوگا، 12 دینی کام کیسے کرنے یہ مشورہ ہوگا، فلاں سطح کا ذمہ دار بنانا ہے نہیں بنانا، طے تو ہو گیا، وہ آفس کی طرف سے آ گئی اطلاع کہ یہ ذمہ دار بنیں گے، بنانے نہیں بنانے یہ مشورہ نہیں ہوگا، کس کو بنانا ہے یہ مشورہ ہوگا۔ مدنی مشورے کا پورا ایک نظام ہے۔ مدنی مشوروں کا نظام اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یوسی سے۔
اس سے نیچے مشورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذیلی نگران، وارڈ نگران یہ مشورے نہیں کریں گے، یہ 12 دینی کام کریں گے. جو کام ان کے سپرد ہے وہ کام کریں گے. یو سی نگران سے اب ماہانہ مشوروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یو سی نگران، تحصیل نگران، ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، صوبائی نگران، یہ اب مشوروں کا سلسلہ ہے. اس سے نیچے مشورہ نہیں ہے، 12 دینی کام. اچھا، مشوروں کا پورا جو ایک وہ ہے، وہ ایک طریقہ کار الحمدللہ مرتب ہے، اور اس کے مدنی پھول بھیجے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. صوبائی نگران کا مشورہ ہر 2 ماہ کے بعد ہوگا. صوبہ ہے نا، ایک بڑی سطح ہے، آنا جانا آسان نہیں ہے، وقت لگتا ہے، خرچ بھی لگتا ہے، تو ہر ماہ نہیں، 2 ماہ کے بعد. اب صوبائی مشاورت کیا ہے؟ صوبائی مشاورت ہے ڈویژن مشاورت کے نگران اور میٹروپولیٹن سٹی کے نگران، یہ مل کر بنتی ہے صوبائی مشاورت. اچھا، شعبہ جات کے جو ذمہ داران ہیں یہ مشاورت کا حصہ نہیں ہیں. ذمہ دار ہیں، صوبائی مشاورت کا حصہ نہیں ہے. ہاں، ان کا مشورہ ہوگا، اور وہ مشورہ الگ سے 2 ماہ کے بعد ہوگا. نگران ڈویژن مشاورت شعبہ جات کے ہر صوبائی ذمہ دار سے انفرادی مشورہ 1 to 1 ہر ماہ کریں گے. یہ ہم اس کو وہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ کی یاد دہانی کے لیے پاکستان مشاورت آفس سے یا صوبائی مشاورت آفس سے جاری کرواتے رہتے ہیں. جو صوبائی مشاورت کا مشورہ ہوگا 12 گھنٹے کا ہوگا. جو شعبہ ذمہ داران کا مشورہ صوبائی مشاورت کے نگران لیں گے، یہ آفٹر ایوری 2 month 6 سے 7 گھنٹے کا ہوگا. نگران ڈویژن مشاورت اور شعبہ جات کے ہر صوبائی ذمہ دار سے جو 1 to 1 مشورہ ہوگا صوبائی مشاورت کے نگران کا. ایک مشورہ اجتماعی تھا، ایک مشورہ شعبوں کا تھا، ایک مشورہ تھا جس میں صرف ڈویژن مشاورت کے نگران تھے، یہ صوبے کا مشورہ ہوا. دوسرا شعبوں کا مشورہ ہوا، اور ایک صوبائی مشاورت کے نگران مشورہ کریں گے ہر ڈویژن مشاورت کے نگران سے 1 to 1. 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، اس میں پیش کی تیاری کے ساتھ ہوگا. اس کا پروفارما بنا ہوا ہے، پیش کی تیاری کے ساتھ ہو جائے گا. اب شعبوں کے جو صوبائی ذمہ داران ہیں ایوری منتھ ان سے مشورہ 1 to 1 ہوگا 1 گھنٹے کا. اب آ جائیں ڈویژن مشاورت کے نگران کی طرف. ڈویژن مشاورت کے نگران جو ہیں یہ ہر ماہ مشورہ بالمشافہ کریں گے. شرکت ہوگی ڈسٹرکٹ نگران کی اور میٹروپولیٹن سٹی نگران کی. 6 سے 7 گھنٹے کا اس کا دورانیہ ہوگا. ڈسٹرکٹ نگران شعبہ جات کا مشورہ ہر 2 ماہ کے بعد کرے گا، ہر ماہ نہیں کرے گا. اس کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے ہوگا. ڈسٹرکٹ نگران اپنے تحصیل مشاورت کے نگرانوں کے ساتھ مشورہ کرے گا ہر ماہ بالمشافہ 2 سے 3 گھنٹے. اور شعبوں کا مشورہ ہر 2 ماہ کے بعد کرے گا 2 سے 3 گھنٹے. تحصیل مشاورت کے نگران یا ٹاؤن نگران، سمجھیں کہ جو سٹیز کے اندر ہیں ان کو ٹاؤن کہتے ہیں، جو آؤٹ آف سٹی جو یہ ایریا ہے اس کو تحصیل کہا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کے مختلف بھی ہے. تو جہاں جو صورت ہے، تو ٹاؤن نگران، تحصیل نگران ماہانہ مشورہ کریں گے جس میں یو سی نگران شرکت کریں گے صرف. اب یہ پورے سمجھیں کہ ٹاؤن کی تنظیمی صورتحال جو کام طے شدہ ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس میں چیک کیا جائے گا. ان کی ترقی یا تنزلی چیک کی جائے گی، اور اگلے ماہ کا ہدف دیا جائے گا. مسائل سنے جائیں گے، اس کا سولوشن دیا جائے گا. محبت، پیار، نرمی کے ساتھ، طے شدہ جدول کے ساتھ، پیش کی جدول کے ساتھ، پیش کی اطلاع کے ساتھ، اور مقام بھی وہ ہو جہاں پر اپروچ ایزی ہو، سارے معاملات ہم کر سکیں. 2 سے 3 گھنٹے کا مشورہ ہوگا. اب جو تحصیل کے شعبہ جات ہیں یا ٹاؤن کے، ان کا ہر ماہ مشورہ بالمشافہ ہوگا 2 سے 3 گھنٹے. اب آئیں میٹروپولیٹن سٹی کے نگران، جیسے پنڈی کے نگران، اسلام آباد کے نگران، یا اور مثالیں بھی دی جا سکتی مختلف شہروں کی. یہ اپنے ٹاؤن نگرانوں کا مشورہ ہر ماہ کریں گے 4 سے 5 گھنٹے. پورا جائزہ لیں گے، 4-5 گھنٹے جبھی تو لگیں گے.
یوسی نگران جو مشورہ کریں گے اس میں شرکت ہوگی وارڈ نگران اور ذیلی نگرانوں کی ہر ماہ بالمشافہ 2 گھنٹے اس کا دورانیہ ہے. نہ تاخیر سے شروع کرنا ہے نہ تاخیر سے ختم کرنا ہے, وقت پر شروع کریں وقت پر ختم کریں. 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ تیاری پیشگی کرنی ہے. تحصیل سطح پر کارکردگی ذمہ دار بنانے کا طے ہے. مشورے کی تیاری وہ کرے گا. کون کون سے پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک مشورہ کر لیں, وہ آپ کو مشورے کی پوری تیاری کر کے دے دیں گے. آپ مشورے میں بیٹھیں گے تو کوئی شعبہ تحصیل سطح پر کارکردگی میں آپ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا, کوئی ذیلی حلقہ کوئی وارڈ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. سب کی کارکردگی انفرادی اجتماعی پیشگی جدول اہداف ہونے والے کام کمزوری فالو اپ کے کام تقرری کا کام سب آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھ کر مشورہ کریں. 2 گھنٹے آپ کو زیادہ لگیں گے. اور اگر تیاری نہیں ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کریں, نہیں مشورہ بھی کرتے رہیں اور سوچتے بھی رہیں کہ کرنا کیا ہے. آج کے مدنی پھول کیا ہیں ہے نا, شروع بھی ہو گئے ادھر ادھر کی کرتے رہیں حال حوال لیتے رہیں اور اب سوچ رہے ہیں کہ بات کیا کرنی ہے. یہ تو انداز نہیں ہے نا یار. 2 گھنٹے اسلامی بھائی نے ہمیں اپنے وقت میں سے نکال کر دے دی, ہم اس کی یہ قدر کر رہے ہیں. کوئی اپنا گھر چھوڑ کر ہمارا مہمان بنا, اب مہمان نوازی ہمارے ذمہ بنتی ہے نا, اس کی مہمان نوازی کھلانا پلانا سلانا عزت دینا یہ ہمارے کام ہے نا. مشورے کے لیے وہ وقت نکال کر 2 گھنٹے نکال کر آیا ہے ہمارے پاس, اور آنے جانے کے بھی اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا. اب ہمارے پاس آیا, ہماری ضیافت کیا ہوگی, ہماری مہمان نوازی کیا ہوگی؟ مسکراہٹ محبت تربیت حوصلہ افزائی تحائف کارکردگی کام جائزہ اہداف, یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا, اس کو کرنا ہے اس طرح کرنا ہے, تقرری نہیں ہے آئندہ یہ تقرری کرنی ہے, یہ کام مس ہو رہا ہے اس کو پورا کرنا ہے, خود کفالت نہیں ہو رہی اس کو کرنا ہے. اس انداز سے مشورہ کریں, ہمارا کام یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے. یوسی نگران یوسی سطح پر جو شعبہ جات ہیں ان کا الگ سے مشورہ کریں گے, اور وہ مشورہ بھی 2 گھنٹے کا ہر ماہ ہوگا. وارڈ اور ذیلی سطح پر مشوروں کا نظام طے شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ یوسی نگران جو وارڈ اور ذیلی حلقوں میں جا رہے ہیں وہاں جا کے مشورہ نہیں کریں گے؟ ہاں نہیں کریں گے. 12 دینی کام کرو نا جا کر. بھی ہر وقت یہی کہتے سوچتے رہیں گے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے. وہ کریں گے کب؟ جیسے نماز جنازہ میں شامل ہونے والے کلمہ شہادت, دوسرا آیا کلمہ شہادت, تیسرا آیا کلمہ شہادت. اللہ کے بندے پڑھ بھی تو لے, خالی کہہ رہا ہے کلمہ شہادت. تو اسی طرح مشورہ کریں گے کیا کام کرنا ہے, پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے, پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. کچھ کر بھی لینا بھائی, ہر وقت سوچتے رہیں گے, سوچنے کے ساتھ کرنے کا وقت بھی تو رکھیں گے نا. یوسی نگران وارڈ میں ذیلی حلقوں میں روزانہ جائیں کسی نہ کسی اس میں, اور وہاں جا کر اگر کوئی ترغیب دینی ہے, کچھ آپ نے کوئی نئی پالیسی بتانی ہے, کوئی آپس میں اسلامی بھائیوں میں ناچاکی اللہ نہ کرے ہو گئی ہے, وہ کرنا ہے, تو اس کو مشورے کا نام نہ دیں, ملاقات کر کے سمجھا بجھا کر کے آ جائیں. مثال کے طور پر آپ نے وہاں پر تہجد تا اشراق چاش جدول بنایا, اس کے بعد 10-15 منٹ بیٹھے, کام آسان ہو جائے گا. اچھا درس ہوا, آپ نے شرکت کی, درس کے بعد 5 منٹ بیٹھ جائیں 10 منٹ بیٹھ جائیں 15 منٹ بیٹھ جائیں, انفرادی کوشش کریں, معاملہ ٹھیک ہو گیا. اچھا کوئی ناراض ہو گیا اس کے گھر پہ چلے جائیں. اسی ذیلی حلقے میں جا کر 12 دینی کاموں میں سے کسی کام میں آپ نے شرکت کی, اس کے بعد اس کے گھر پہ چلے جائیں, اس کو کال کریں کہ میں آیا ہوں آپ آ جائیں نا ذرا زیارت کروا دیں, ذرا نہیں آتا تو گھر پہ چلے جائیں. تو اسپیشلی ان کا الگ سے کوئی مشورہ کرنے کی ماہانہ کی بنیاد پر ضرورت نہیں ہے, اور اس کو مشورے کا نام دینے کے بجائے ملاقات اور یہ انفرادی کوشش 12 دینی کاموں میں شامل ہو کر کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مشوروں کا نظام میں نے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی.